معروف لکھاری اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ آج پاکستان کا ہر مالدار شخص اور خاندان مایوسی کا شکار ہو کر یا تو پاکستان چھوڑ چکا ہے یا چھوڑنے والا ہے، کیونکہ یہاں انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری حالت دیسی ایئر لائن کے ان مسافروں جیسی ہے جو سیل بیلٹ باندھے پرواز اڑنے کے منتظر ہیں۔ چونکہ انجن بند ہیں، چنانچہ اے سی نہ چلنے کے سبب کیبن میں گھٹن بڑھ رہی ہے، کھڑکی سے باہر جھانکتے یا بے چینی سے پہلو بدلتے ہیں۔ بس مسافروں کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ پرواز میں تاخیر کا سبب آخر کیا ہے۔ کیا کسی وی آئی پی کا انتظار ہے؟ کیا کوئی تکنیکی خرابی دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا پائلٹ یا معاون میں سے کسی کی طبیعت ناساز ہے یا کوئی اور پراسرار وجہ ہے؟ کیبن سے باہر ہر آدھے پونے گھنٹے بعد آنے والی کسی فضائی میزبان کی مشینی لہجے سے لبالب آواز مسافروں کی جھنجھلاہٹ اور بڑھا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناگزیر تکنیکی وجوہات کے سبب تاخیر پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پرواز کر جائیں گے۔ براہ کرم اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے، کرسی کی پشت سیدھی رکھیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہانی سنانے کے بعد وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ریاست پاکستان کا طیارہ بھی اسی ہی حالت میں ہے۔ اس کا انجن کبھی آن ہوتا ہے، کبھی آف، مگر طیارہ ہل نہیں رہا۔ کبھی تو یوں لگتا ہے کہ یہ ٹائروں کی بجائے اینٹوں پر کھڑا ہوا ہو۔ پھر تاثر مسلسل یہ دیا جا رہا ہے کہ بس تھوڑی دیر میں ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں۔ 25 کروڑ مسافروں کو یہ تو اندازہ ہے کہ کچھ اوندھا سیدھا ہوئے چلا جا رہا ہے، لیکن ریاستی ایئر لائن کا عملہ نہ مسافروں کو پوری سچائی کے ساتھ اعتماد میں لینے کی ہمت رکھتا ہے، نہ اپنے کچھ غلط ہونے کا اعتراف کرتا ہے، نہ ہی مسئلے کی نوعیت بتانے پر تیار ہے، اور یہ بھی کہ اندازاً خرابی کب تک دور ہو جائے گی۔ ایسی بے یقینی کے جوہر میں افواہیں پنپتی ہیں۔ افواہوں کے جھنڈ کو حقائق کے اجالے سے بھگانے کے بجائے تعدیبی قوانین کا بوجھ اور بڑھا کر انہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو دبکے میں نہ آئے اس پر شرپسند، ملک دشمن، بیرونی اعلی کار وغیرہ وغیرہ کے بیسیوں سٹیکر میں سے کوئی بھی چپکا دیا جاتا ہے۔ وسعت اللہ خان کے بقول ایسی حرکتوں اور انتظامی بدحواسیوں سے عدم اعتماد کی خلیج تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے، اور اس خلیج کو پاٹنے کے لیے کھردرے طرز عمل میں مزید سختی لائی جاتی ہے۔ یوں مزید غلط فہمیاں پھیلتی پھولتی ہیں، یوں ہم سب ایک منحوس چکر کے قیدی بنے گول گول گھومتے رہتے ہیں۔ جو ریاستیں بالادست طبقات اور اداروں کے مفادات کو ہمیشہ اولیت دیتی ہیں، انہیں اس گولی کو عام آدمی کے حلق سے اتارنے کے لیے سماجی، مذہبی، اقتصادی اور سیاسی جبر اور نفاق پرست حکمت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جبر کی مزاحمت میں جو بے چینی جنم لیتی ہے، اسے خوش اسلوبی سے کم کرنے کے طریقے سوچنے کے بجائے اسے دبانے کے لیے مزید جبر کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس جبر کو بیرونی دنیا کے لیے زود ہضم بنانے کی خاطر رنگ برنگی قانونی پوشاکیں پہننا پڑتی ہیں، اور پھر اس حسن انتظام کو آئینی اور قانونی اور جمہوری قرار دے کر استحصال کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔ بقول وسعت اللہ خان، یوں سمجھ لیں کہ فوج اور اشرافیہ کے نزدیک عام آدمی وہ گدھا ہے جس کے آگے مستقبل کے سنہرے ڈنڈے پر امید کی گاجر باندھ کر لامحدود سواری گانٹھی جاتی ہے۔ جب گدھا تھکن سے چور گر پڑتا ہے تو اس کے جوان بچوں کو سواری میں جوت لیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ریاست بلا آخر دو واضح فریقوں میں بڑھ جاتی ہے، ایک وہ جس کا ایک ہاتھ وسائل پر ہے اور دوسرے ہاتھ میں شخصی اور طبقاتی اور ادارہ جاتی مفادات کے تحفظ کا قانونی ڈنڈا ہے، اور دوسرا فریق وہ مسائل زدہ مخلوق ہے جو اس ڈنڈے سے مسلسل پیٹتی جا رہی ہے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ استحصال جاری رکھنے والوں کو بھی ریاست کی پائیداری پر اعتماد نہیں ہوتا۔ وسائل، سہولتوں اور میرٹ کی منصفانہ تقسیم کو مسترد کرنے والا بالادست طبقہ بھی اس مستقل خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کل کلاں اگر یہ سب چھن گیا یا پھر ریاست ہی چھن گئی تو کیا ہوگا۔ اس لالچی گھبراہٹ کے سبب یہاں جبر اور لوٹ کھسوٹ کی رفتار اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہر ابھری ہوئی کیل کا علاج ہتھوڑے میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ ایسے میں جب فیصلہ سازوں کو زمین پاؤں تلے سے نکلتی محسوس ہوتی ہے، تب سماج، ملک اور قومی ڈھانچے کو اس کے حال پر چھوڑ کے راہ فرار اختیار کر لی جاتی ہے۔ تاریخ ایسی بیسیوں عبرتی مثالوں سے مالا مال ہے۔
वसूतुल्लाह खान कहते हैं कि जिस तबके को मुसलसल तौहीन, इज्जत नफ्स की पामाली, अदम तहफ़्फ़ुज़, दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरी होने के लगातार एहसास, समाजी और मजहबी घुटन और तरक्की के मौक़े की बंद गली का सामना होता है, इसके पास आखिर में दो ही रास्ते बचते हैं, या तो उठ खड़ा हो जाए या अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यानी जिसके पास भी दौलत, काबिलियत या निकलने का वसीला हो, वो मुल्क छोड़कर चला जाए। चुनांचे हम सब देख रहे हैं कि हर कोई परतोल रहा है। लूटने वाले भी अपना और अपनी नस्लों का तसल्ली बख्श इंतजाम कर चुके हैं और लुटने वाले भी पहली फुर्सत में निकलना चाहते हैं। दरअसल ये रियासत बनी तो आज़ादी के वादे पर, मगर इससे लगातार एक नौ आबादी जैसा सलूक किया गया। फर्क बकौल गालिब बस इतना पड़ा कि गोरे की कैद से रिहाई मिली तो काले की कैद में आ गए। अलबत्ता हुक्मरान तबकात आज भी गोरे की इक्तिसादी और ज़हनी कैद में हैं और हम अपने ही खर्च पर कालों की कैद में हैं। गोया गुलाम का हदफ गुलामी ही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।